اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کرشماتی تعویذ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، سلطان ناصر الدین محمود کے عہد میں شمس الدین دبیر ایک قادر الکلام شاعر اور علم دوست شخص گزرے ہیں۔ سلطان ناصر الدین محمود اور سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانہ میں وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا۔ شمس دبیر بابا صاحب کی نہایت مخلص اور عقیدت مند تھے۔ اپنے زمانہ عروج سے پہلے وہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے علم سلوک کی ایک کتاب جو قاضی حمید الدین ناگوری کی تصنیف ہے وہ پڑھی۔ زمانہ تعلیم میں ایک دن بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک قصیدہ پڑھنے کی اجازت چاہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت عنایت فرما دی۔ شمس دبیر نے کھڑے ہو کر قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ جب ختم ہوا تو حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے تو ارشاد ہوا کہ دوبارہ پڑھو۔ شمس دبیر نے دوبارہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کسی شعر پر پسندیدگی کا اظہار فرماتے اور کسی شعر میں مناسب حال اصلاح فرما دیتے تھے۔ جب دوبارہ تمام قصیدہ سن چکے تو فرمایا تمہاری دلی آرزو کیا ہے؟ شمس دبیر نے عرض کی میری والدہ بہت ضعیف العمر ہیں اور میں سخت مفلسی میں مبتلا ہوں۔ اپنی ناداری اور اسرت کے سبب ان کی خدمت کما حق ہو نہیں کر سکتا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا شکرانہ لاؤ۔ شمس دبیر گھر جا کر 50 چیتل لے آئے۔ چیتل اس وقت کی کرنسی تھی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام چیتل درویشوں میں تقسیم کر دیے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر 4 چیتل میرے حصے میں بھی آئے۔ اس کے بعد حضرت نے دعائے خیر مانگی اور شمس دبیر خوش رخصت ہوئے۔ چند دن کے بعد شمس دبیر کی مفلسی خوشحالی میں بدل گئی۔ وہ سلطان ناصر الدین محمود کے دبیر ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے وزیر خزانہ کے عہدہ تک جا پہنچے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں بھی وہ اعلیٰ ملکی عہدوں پر فائز رہے۔ اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ رات القلوب میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی سے منقول ہے کہ مولانا شہاب الدین غزنوی بابا صاحب کے ایک مرید تھے۔ ایک دفعہ حاکم لاہور نے انہیں 100 دینار دیے اور کہا اجودن جا کر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ دینار میری طرف سے بطور نظر پیش کر دیں۔ شہاب الدین کی نیت راستے میں بدل گئی۔ انہوں نے 50 دینار اپنے پاس رکھ لیے اور 50 بابا صاحب کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے تبسم فرماتے ہوئے شہاب الدین تم نے نصف برادرانہ تقسیم کی۔ شہاب الدین سخت شرمندہ ہوئے اور باقی کے 50 دینار بھی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور پھر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی۔ حضرت نے فرمایا کہ درویش کو اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے ورنہ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے سب دینار مولانا شہاب الدین کو دے دیے اور ان سے دوبارہ بیعت لے کر نعمت باطنی سے نوازا اور خرقہ خلافت دے کر رخصت کیا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ ایک دن بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس سے ایک بال گرا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور حضرت سے عرض کی اگر اجازت ہو تو اس کو تعویذ بنا لوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ فرماتے ہیں میں اجودن سے دہلی آیا تو اکثر مریضوں کو یہ تعویذ آرایتن دے دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس تعویذ کی برکت سے صحت عطا فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ سارے شہر میں اس تعویذ کی شہرت ہو گئی۔ میں نے یہ تعویذ ایک طاق میں رکھ دیا۔ ایک دن میرا ایک دوست تاج الدین یہ تعویذ لینے کے لیے میرے پاس آیا۔ اس کا فرزند سخت بیمار تھا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تعویذ طاق سے غائب تھا۔ ہر چند تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ تاج الدین مینائی مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اس کا فرزند قضاء الہی سے فوت ہو گیا۔ اس واقعہ کے 2 دن کے بعد ایک اور مریض یہ تعویذ لینے آیا۔ اب جو دیکھا تو تعویذ طاق میں موجود تھا۔ مریض کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ چونکہ تاج الدین مینائی کے فرزند نے جاں بر نہ ہونا تھا اس لیے قدرت الہی سے یہ تعویذ گم ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔